بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، اخلاق سکھا دوں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، خلق کہتے ہیں عادت کو، وہ عادت جو انسان میں پیدائشی طور پر ہو۔ عادات کا استعمال کے اعتدال کے ساتھ ہو، اسے تہذیب کہتے ہیں۔ عادات میں انسان کی وہ تمام صلاحیتیں جو انسان کے وجود میں اللہ تعالی نے رکھی ہیں، تمام صلاحیتوں کا استعمال اعتدال کے ساتھ ہو۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو۔ جو ضابطہ اخلاق عادات کے استعمال کا بتایا گیا، اس کے مطابق اپنی عادتوں کو استعمال کیا جائے۔ تہذیب کے معنی کسی چیز کو سنوارنے کے ہیں۔ مالی باڑ کاٹتا ہے، کاٹ تراش کر کے اسے خوبصورت بناتا ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ مالی کو مہذب کہتے ہیں۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد کی عادات، اس کے اخلاق کو اعتدال پر لاتا ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ تمام عادات کی تہذیب الگ الگ ہے۔ تہذیب سے سوچنا، تہذیب سے دیکھنا، تہذیب سے بولنا، تہذیب سے سننا، تہذیب سے چلنا، تہذیب سے کھانا پینا، نبی اور پیغمبر اسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کی عادات استعمال کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تہذیب رکھی۔ سوچنے کی تہذیب الگ ہے، سوچنے پر پابندی ہے۔ اس انداز سے سوچنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ جائز نہیں ہے۔ گمان کیا چیز ہے؟ گمان انسان کے دماغ کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دوسرے کے بارے میں غلط قسم کے گمان دل میں پیدا کرنا، جس کو بدگمانی کہتے ہیں، تہذیب کے خلاف۔
حسن زن دائرہ تہذیب کے اندر اچھا گمان رکھنا، بدگمانی تہذیب کے خلاف۔ انسان کو حسن زن کا حکم دیا گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں حسن زن پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور سوء زن یعنی بدگمانی بغیر دلیل قطعی کے جائز نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دلیل قطعی ہوتی نہیں انسان کے پاس، بس بدگمانی ہے۔ خاندانوں میں آپ دیکھیں بدگمانیاں پھیلتی ہیں، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے گمان کے اوپر پابندی لگانے کا حکم دیا گیا۔ ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ بعض مرتبہ گمان گناہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے گمان کو سوچو، میں نے کیسا گمان رکھا ہوگا، اسے مہذب بناؤ۔ بدگمانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یا بدگمانی سے ہوتا ہے یا بدزبانی سے ہوتا ہے۔ تو معلوم بدگمانی جائز نہیں ہے، بلا وجہ آدمی کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کسی مربی سے، اپنے کسی مصلح سے بدگمانی کا علاج پوچھو، اس کا علاج کیا ہے۔ نیک گمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دیکھنا انسان کی فطرت، اس کی عادت، انسان کا ایک خلق ہے، لیکن دیکھنے کے لیے پابندی لگائی گئی۔ تہذیب سے دیکھو، بد تہذیبی سے کسی کو مت دیکھو۔ کسی شخص کو گھورنا، ہر وقت اس کی طرف نگاہیں لگانا، یا کسی کے حالات کا تجسس کرنا، بدگمانی ہو یا بد نظری ہو، دونوں ناجائز۔ بد نظری کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف کسی نامحرم عورت کو دیکھنا بد نظری ہے۔ کسی شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے، تہذیب کے خلاف۔ حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا، کسی کا لباس معمولی ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، جائز نہیں ہے۔
جیسے کسی کا لباس بہت اعلیٰ ہے، اس کو حسد کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے حسد کی نظر پر پابندی ہے، حقارت کی نظر پر بھی پابندی ہے۔ کسی کو توہین آمیز انداز سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنا بلا وجہ جائز نہیں ہے۔ نظر ہے انسان کا فطری تقاضا ہے، لیکن اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی۔ اللہ کے نبی نے اس پر پابندی لگائی، سکھلایا۔ ہر چیز کا نظر کے استعمال کا ادب، نظر کے استعمال کا ادب الگ الگ ہے۔ نماز میں ہم کھڑے ہیں، نظر کے استعمال کا ادب ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوں، حالت قیام میں سجدے کی جگہ دیکھیں، رکوع میں ہو پیروں پر نظر رکھیں، سجدے میں جائیں ناک پر نظر رکھیں، اور تحیات میں بیٹھیں ہاتھوں پر نظر رکھیں۔ نظر ہے، لیکن اس کے اوپر، اس نظر پر بھی نظر ہے۔ ایسے ہر جگہ نظر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر داہنے بائیں اوپر نیچے دیکھنا تہذیب کے خلاف ہے۔ نماز ٹوٹتی نہیں اس سے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں ایسے کر کے دیکھ لے یا ایسے کر کے دیکھ لے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن نماز کے ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ نماز کی تہذیب یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح تم عبادت کرو گے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، نظر سے، اپنی آنکھوں سے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کان ہے، سننا فطری صلاحیت، فطری صلاحیت ہے۔ جو آواز کان میں آئے گی آدمی سنے گا، لیکن اس پر پابندی لگائی گئی۔ تہذیب کا معنی سنوارنے کے، کاٹ تراش کرو، سنوارو۔ سننے پر پابندی ہے، سنو، لیکن کیا؟ خبردار غیبت مت سننا، غیبت سننے پر پابندی، گانے مت سننا، نامحرم کی آواز مت سننا۔ اب سننا تو غیر اختیاری ہے، جو آواز کان میں آئے گی آدمی سنے گا، مت سنو۔ کیسے نہ سنیں؟ اس کا طریقہ، اس کا علاج کیا ہے؟ کانوں میں کوئی روئی ٹھوس لیں، کانوں پر ہاتھ رکھ لیں، کانوں کی صلاحیت کو ختم کر دیں، کوئی ایسا علاج کریں کہ کان سنے ہی نہ، تاکہ غیبت نہ سنے، گانے نہ سنے، نامحرم کی آواز نہ سنے، سننے کی صلاحیت ختم کر دیں۔ جائز نہیں ہے۔ سننا تو فطری تقاضا،
قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، فاستمعوا له، صرف سننا نہیں، فاستمعوا، استماع کا معنی کیا ہے؟ الف سین تا، جس لفظ پر بھی استعمال کیا جائے اس کے اندر معنی طلب کیا جائے۔ استغفار، مغفرت کو طلب کرنا، استنصار، مدد کو طلب کرنا، استعانت، عون اور مدد کو طلب کرنا۔ تو استماع سننے کو طلب کرنا، سننے کے لیے بے چین ہونا۔ فاستمعوا کا معنی صرف کان نہیں بلکہ دماغ، آنکھیں، کان، پورے اعضائے جسمانی کو ادھر متوجہ کر دو، جسے اردو محاورے میں کہتے ہیں ہمہ تن گوش ہو جاؤ، ہمہ تن گوش ہو جاؤ۔ یہاں سننے کا حکم دیا، کہیں سننے پر پابندی لگائی۔ سننے پر پابندی بھی ہوئی اپنی جگہ پر برحق، اور سننے کا حکم بھی اپنی جگہ پر برحق۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تہذیب۔ یہ تہذیب سیکھنی پڑے گی۔ کیسے ہم آواز آ رہی ہو اور نہ سنیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھو کسی مربی سے، وہ اس کا طریقہ بتائے گا۔ چیز سامنے موجود ہے، نہ دیکھیں، کیسے ممکن ہے؟ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں پھوڑ لیں، کیسے ممکن ہے نہ دیکھیں؟ اس کی تہذیب ہے۔ کسی مہذب سے پوچھو جو اس کی تہذیب کا طریقہ بتلائے۔ آنکھوں کے سامنے چیز موجود ہو پھر آدمی نہ دیکھے، آواز آ رہی ہو پھر نہ سنے، خیالات دماغ میں آ رہے ہوں، یہ تو غیر اختیاری ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں، اب بس اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو اتنی بھی نادان نہیں ہے، وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے۔ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وساوس آئے نہ۔ یہ اسٹیج کے آئے اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں، وہ بات کی بات ہے۔ نہیں، ہمیں کوئی ایسا علاج بتائیے کہ وساوس کا آنا بند ہو جائے۔ کیا ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہیں، نہیں گزرے کہ جہاں وساوس کا آنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی صاحب نے سوال کیا، میاں رشید احمد اپنے حالات لکھو۔ میاں رشید احمد نے حالات لکھے، اس میں ایک حال یہ تھا کہ معصیت کا وسوسہ اور تصور بھی قلب میں پیدا نہیں ہوتا، دماغ میں خیال آتا ہی نہیں، آئے اور اس کی پرواہ نہ کریں، وہ تو ایک الگ مرحلہ ہے نا۔ وہ خواجہ صاحب کے شعر کے وساوس جو آتے ہیں اس کا غم کیوں، بھائی آتے کیوں ہیں؟ وہ تو الگ مرحلہ ہے نا کہ آتے ہیں تو اس کا غم کیوں۔
اب بس اپنے جی کو جلانا برا ہے، نہیں، ہمیں تدبیر وہ بتاؤ کہ آتے کیوں ہیں، آنے نہیں چاہیے جی۔ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، پانی سڑک پہ پڑا ہوا ہے، اس کی چھینٹیں پڑ گئی، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی پرواہ مت کرو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن کیا ان چھینٹوں کا پڑنا اس انتظار میں رہو کہ وہ پڑیں گی تو میں پرواہ نہیں کروں گا؟ کیوں بھائی؟ یہ تو تہذیب نہیں نا۔ تہذیب تو یہ ہے کہ وہ چھینٹیں پڑنی نہیں چاہیے۔ تو یہ کہ وساوس آئے پھر ہم اس کی پرواہ نہ کریں، وہ تو بعد کا مرحلہ ہے بھائی۔ تہذیب جو اس کا نام ہے کہ وہ آتے کیوں ہیں، ایسی کوئی تدبیر بتلاؤ کہ آنا چھوٹ جائے۔ آواز کان میں آتی ہے، آتی ہے کیسے؟ کان میں آواز نہ آئے ایسی کوئی تدبیر بتلاؤ۔ بالکل آواز نہ آئے کان میں، اور اگر آئے تو تڑپا دے، اگر آئے تو تڑپا دے، بے چین کر دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، پرندہ اڑا، پتوں میں پھڑ پھڑایا، پھنس گیا، پھنس کے جو نکلا آواز کان میں آ گئی، بے چین پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا میں اس باغ کو اپنی ملکیت میں رکھنا نہیں چاہتا جس نے میری نماز خراب کر دی۔ آواز کا آنا یہ تو بات کی بات تھی نا کہ آنا غیر اختیاری بات ہے، بھئی آپ اس کی کیوں پرواہ کرتے ہیں غیر اختیاری چیز کی؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ نہیں، وہ پریشان ہے، آئی کیوں؟ یہ آواز میرے کان میں آئی کیوں آخر؟ اس کی تدبیر پوچھو، کوئی مہذب، کوئی مربی، کوئی تلاش کرو، کوئی ایسا کامل اور ماہر تلاش کرو، رگ نبض پر جو رہے نظر اسی ایک نظر کی تلاش ہے، جو مرض پکڑ کے بتا سکے اسی دیدور کی تلاش ہے۔ کون ہے وہ؟ اسے ڈھونڈو، کوئی ایسا مہذب ملے جو کان میں آواز آنے کو روک دے، دماغ میں خیالات آنے کو روک دے۔ آنکھ سے نظر آتا ہے، فطری تقاضا ہے، برائی کیوں نظر آتی ہے؟ نامحرم کیوں نظر آتی ہے؟ جی، نظر پر پابندی، کوئی ایسا مربی چاہیے جو اس نظر کی تہذیب کرے کہ آنکھیں کھلی ہوں، نظر کچھ نہ۔ یہی نظر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مائع مستعمل نجس ہے، وضو کا جو پانی نیچے گر رہا ہے وہ پانی نجس ہے، نجاست غلیظہ کے ساتھ، اس کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑ جائیں گی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ آپ نجس بنجاست غلیظۃ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا میں کیسے نہ کہوں، مجھے اس میں لوگوں کے جھوٹ
لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی زنا، لوگوں کے دھوکے اور فریب مجھے اس پانی میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں کیسے نہ کہوں کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہے؟ نظر ہے نا جی، کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ پانی میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، پانی نہیں بلکہ پانی میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، جھوٹ کی رنگت نظر آ رہی ہے، غیبت پانی میں نظر آ رہی ہے، غیبت کی رنگت نظر آ رہی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، کیا نظر ہے۔ اور وہ ابو حنیفہ جنہیں جھوٹ کی رنگت نظر آ رہی ہے، غیبت کی رنگت نظر آ رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ایک جانور گرا، سانپ یا کوئی ایسی چیز زہریلا جانور گرا بالکل امام صاحب کے سامنے، وہاں سے وہ پیچھے گیا تو شور مچ گیا، ایک شور مچ گیا۔ فرمایا نماز کے بعد، فرمایا کیا بات تھی، تمہاری آواز میرے کان میں آئی، نماز میں شور مچا رہے تھے؟ کہا حضرت آپ کے سامنے ایک جانور گرا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ جس کی نظر کو جھوٹ نظر آتا ہے، جس کی نظر کو غیبت نظر آتی ہے، اس کی نظر کو وہ سانپ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ جی، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس میں نظر کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ وہ نظر کے استعمال کا طریقہ بتائے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، سننا ہے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ یہ وہ تہذیب ہے جس کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا، یہ نبی کا کام ہے۔ وہ ہماری عادات، ہمارے فطری تقاضے، ہماری سوچ، ہماری نظر، ہماری سماعت، ہر چیز کو تہذیب کے دائرے میں رکھے، ہر چیز کی تہذیب کرے اور ہمیں طریقہ استعمال بتلائے کہ کیا طریقہ استعمال ہے۔ زبان ہے بولتی ہے، بولنا زبان کا کام ہے، سارا دن بولتی، جھوٹ سچ سب کچھ بولتی، لیکن اس پر پابندی لگائی گئی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا میں فتنے اور فسادات پیدا ہوتے ہیں، جس سے لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں یضمن لی ما بین اللحیتین وما بین الرجلین، دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان رہنے والی شرمگاہ، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے، اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ زبان پر پابندی، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ نبی کے دربار میں بیٹھے ہو، نبی کے روضے پر حاضر ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ خبردار اپنی آواز بلند مت کرنا، پست آواز سے بولو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بولتے اس طرح مت بولو۔ اگر اس طرح بولو گے
ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کے دربار میں بولنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے بولنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، بلند آواز سے چیخ چیخ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انک لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم کس کو پکار رہے ہو؟ جو سمیع اور بصیر، جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ خبردار، آواز بلند مت کرنا اور بالکل پست بھی مت کرنا کہ بالکل منہ میں، الفاظ زبان سے نکالو، الفاظ میں تھوڑی سی آواز زبان سے نکالو، التجا کا انداز اختیار کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، رب کو پکارنا ہے تضرع کے ساتھ، گر گڑا کر، رونے کی شکل بناؤ۔ اگر رونا آ جائے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر رونا آ جائے تو حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو خلوت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ بولنے کا انداز ہے، بولنے کے آداب ہیں، بد تہذیبی سے مت بولو۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی آتا ہے آپ کے سامنے، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، کہو کیا کہتے ہو؟ آپ بتائیے یہ جواب تہذیب کا ہے بد تہذیبی کا ہے؟ بولنے کی تہذیب ہے بھائی، بولنے کی تہذیب ہے۔ نرم لہجے میں، محبت کے انداز میں بات کرو۔ ادعو الی سبیل ربک، جب کسی کو دین کی طرف دعوت دینی ہو، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ دعوت دینا، اچھا واز کہنا، اچھا واز کہنا، اچھے انداز سے بات کرنا۔ حدیث میں یسرا ولا تعسرا مبشرا ولا تنفرا، آسانی کی بات کرنا، مشکلات کی بات مت کرنا، بشارت کی بات کرنا، نفرت کی بات مت کرنا۔ بات کرنے پر پابندی ہے، بولنا سکھایا جا رہا ہے۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کو حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ قولا لینا، قول تو بات کو کہتے ہیں، لینا نرمی سے، محبت سے، پیار سے سمجھا کے بات کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ بولنے پر پابندی، بولنا
فطری تقاضا ہے، لیکن نہیں، اس فطری تقاضے کی تہذیب ضروری ہے۔ تہذیب الاخلاق اس چیز کا نام ہے۔ چلنا فطری تقاضا ہے، چلنا فطری تقاضا ہے، خرابی چلتا ہے، لیکن نہیں، متانت اور سنجیدگی سے تہذیب کے دائرے میں چلو۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، اکڑ کر مت چلنا زمین میں، گردن اوپر، پیر تھک 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 زمین پر مارے جا رہے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم زمین کو پھاڑ دو گے اور نہ گردن اونچی کر کے تم پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ہاتھ انسان کا ایک عزم، اس کا استعمال انسان کے اختیار میں، جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کرے، نہیں، تہذیب میں رہو، دائرۂ تہذیب سے باہر مت جاؤ۔ تہذیب کیا ہے؟ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ نمازیں بہت پڑھتا ہو، روزے بہت رکھتا ہو، بار بار حج کرتا ہو، خوب عبادت کرتا ہو، خوب ذکر کرتا ہو۔ المسلم، مسلمان کی تعریف یہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان تکلیف سے بچ جائے، سلامتی حاصل ہو ان کو۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عبادتیں بہت کرتا ہو اور ذکر بہت کرتا ہو، لمبی داڑھی ہو، اونچا لمبا کرتا ہو، اونچی شلوار ہو، سر پہ پگڑی ہو، امامہ ہو۔ یہ تعریف مسلمان کی نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ آداب سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا نبی ان آداب کو سکھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ مجلس ہے، آداب مجلس کے، مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ملائکہ کو حکم دیا جا رہا ہے، جاؤ جا کے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ ملائکہ آتے ہیں، آ کے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یہاں سے واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے بندے آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ وہ تو اب اس طرح یاد کر رہے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جنت طلب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جنت کو دیکھا، کہا یا اللہ وہ اب اس طرح مانگ رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اس طرح کے سوالات حق تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ چند لوگ ایسے بھی تھے جو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جن کا مقصد وہ ذکر سننا نہیں تھا، صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ مجمع کیوں اکٹھا ہے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقى جلیسہم
یہ وہ قوم ہے کہ ان کے برابر بیٹھنے والا بھی اس نعمت سے محروم نہیں کیا جائے گا جو ان پر نازل ہے۔ آداب مجلس ہیں، بیٹھنا انسان کی عادت ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح بیٹھا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اس بیٹھنے کے اندر بھی ایک آدمی اگر یوں بیٹھا ہوا ہے تو حدیث میں منع کیا گیا اس کو، آداب مجلس کے خلاف، یہ بیٹھنا آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اگر آدمی بیٹھا ہوا وہ اپنے ذکر میں مشغول ہے، تسبیحات میں ہے اور وہ جناب تسبیح پڑھ رہا ہے، فقہاء نے لکھا آداب مجلس کے خلاف۔ دین کی مجلس ہو، ہم تن گوش ہو کر، ہم تن گوش، بس آدمی پوری توجہ کے ساتھ سنے اور اس نیت سے سنے کہ شاید کوئی بات میرے دل پر اثر کر جائے اور میری زندگی بدل جائے۔ آداب مجلس اللہ کے نبی نے آداب مجلس سکھائے۔ تہذیب کا معنی اعتدال پر لانا، وہ تمام عادات جو انسان کی فطری اور خلقی عادات ہیں، ان عادات کو اس طرح مہذب بنا دینا کہ ان میں اعتدال آ جائے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں انتہائی سنجیدگی اور متانت اختیار کرنا کہ سب ایک ایسے سنجیدہ بیٹھے رہیں، ہر مجلس میں مناسب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی لنگی باندھے ہوئے ہیں، اوپر کی چادر نہیں ہے، اس زمانے میں کپڑا تھا بھی کم، ایک چادر کسی کو میسر آ گئی، وہ باندھ لی، اس کو نیند سے آ گئی، جیسے مجلس میں لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، انہیں نیند سے آ گئی، آپ نے ان کے انگلی مار دی۔ اب یہ انگلی مارنا یہ بد تہذیبی ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ انگلی مارنا بد تہذیبی ہے؟ اللہ کے نبی سے تو ایسی بات صادر نہیں ہو سکتی کہ جو تہذیب کے دائرے سے باہر۔ تہذیب میں اتنی سنجیدگی اور اتنی متانت اختیار کرنا ہر مجلس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی تہذیب ہے کہ کبھی کبھی آدمی کوئی مزاح کر لے، کوئی لطیفہ سنا دے، یہ بھی تہذیب ہے۔ اس کے آپ نے انگلی مار دی، وہ پکڑ کے بیٹھ گیا، میں تو مر گیا، بالکل مجھے تو تکلیف ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو انتقام لے لے، انتقام لے لے تاکہ دنیا میں انتقام ہو جائے، آخرت کے انتقام سے میں بچ جاؤں۔ اس نے کہا میرے اوپر کا جسم ننگا ہے، آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ کے چوٹ نہیں لگے گی، میرے تو چبھ گئی انگلی۔ آپ نے کرتا اٹھا دیا، کرتا اٹھایا تو وہ لپٹ گیا، اس نے بوسہ دیا، کہا میں نے تو یہ عنوان اسی لیے اختیار کیا تھا کہ مجھے بوسہ دینے کا موقع مل جائے۔ ایک جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت عبادت کے اندر مشغول ہے، گردن جھکی ہوئی ہے اور مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہے؟ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ پریشان ہے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو بوڑھی ہو گئی، اب جوان تو ہونے سے نہیں۔ ہم نے بھی سیر جہاں فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی،
جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی واپس تو نہیں آتی جی۔ پیری سے خم کمر میں نہیں میرے اے رفیق، پیری سے خم کمر میں نہیں میرے اے رفیق، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ وہ پریشان ہے، یا اللہ، یہ بڑھاپا آ گیا، اب جوانی کہاں سے لاؤں؟ آپ فرما رہے ہیں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ پریشان ہو گئی، سب ذکر و شغل چھوٹ گیا، پریشانی میں سب تسبیح وسبیح بھول گئی، آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کر جائے گی، بڑھیا نہیں جائے گی۔ اتنی سنجیدگی اور متانت پیدا کرنا کہ جس سے ایک ہیبت طاری ہو جائے، یہ بھی مضر ہو جاتا ہے بعد میں۔ یہ بھی تہذیب ہے۔ کھانا کھانا فطری تقاضا ہے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے۔ تہذیب کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ پلیٹ میں اس طرح کبھی ادھر سے ٹکڑا لگا لیا، کبھی ادھر سے لگا دیا، کبھی ادھر سے لگا دیا، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ لیکن کیا ہوا، ایک صحابی نے آپ کے لیے لوکی، گھیا کدو جسے کہتے ہیں، وہ گوشت میں پکا لیا، گوشت کے ساتھ گھیا کدو ڈال کے وہ پکا لیا اور اس کا شوربہ بنا لیا۔ اب وہ پلیٹ میں، بڑی پلیٹ میں، گہری پلیٹ کے اندر وہ شوربہ رکھا ہوا، اب آپ اس کے اندر اس طرح انگلیاں ڈال کے اور وہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بدتہذیبی نہیں؟ سوچئے، بھئی اپنے سامنے سے کھانا چاہیے؟ نہیں، جب کسی کھانے کی رغبت دلانا مقصود ہو تو مربی کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس قسم کا عمل کر لے، جی، جس سے دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ بھی لوکی اور گھیا کدو جو ہے اس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین غذا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے پلیٹ میں چاروں طرف ہاتھ مارنا بھی بد تہذیبی نہیں ہے۔ کیوں؟ تہذیب کیا چیز ہے؟ تہذیب الاخلاق، اپنے اخلاق کو کاٹو، تراشو، سنوارو، خوبصورت بناؤ۔ تہذیب الاخلاق اس چیز کا نام۔ پانی پی رہے ہیں، دانے ہاتھ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بچہ نہیں ہے، بالغ ہے لیکن نوجوان۔ بائیں ہاتھ پر مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر ادب یہ ہے کہ کھانے میں جب کوئی چیز کسی کو دینا ہو تو داہنی طرف والے کو دو، بائیں طرف والے کو مت دو۔ ادب۔ اب یہ کھاتے کھاتے کوئی چیز کسی کو دے دینا، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، یہ ایک عادت ہے، اس کی تہذیب۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر یہ پوچھا، بھئی تم داہنی طرف ہو، یہ لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دونوں بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں،
تم اگر اجازت دو تو میں ان کو دے دوں۔ اس نے کہا میں تو اجازت نہیں دیتا، میں تو اجازت نہیں دیتا، اللہ کے نبی کی نعمت ملے اور میں اس میں ایثار کروں کہ نہیں جی آپ ان کو دے دیجیے، میں تو اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے اسی کو دے دی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کا یہ کہنا بد تہذیبی ہے۔ اگر بد تہذیبی ہوتا تو حضور اس کو ڈانٹ دیتے۔ معلوم کہ نہیں، بڑے سے جب کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کی طمع اور لالچ دل میں ہونا یہ بھی تہذیب ہے، بد تہذیبی نہیں ہے۔ اور بڑا جب کسی کو دے رہا ہو تو داہنی طرف کو ترجیح دینا یہی تہذیب ہے، بائیں والوں کو ترجیح دینا چاہے وہ بڑے ہوں یہ تہذیب نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دعوت کی، آپ نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ بھی جائیں گی، تو اس نے کہا جی میں تو نہیں بلاتا، میری طرف سے تو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے تمہاری دعوت منظور نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں میری طرف سے اجازت ہے، آپ ان کو بھی لے آئیے۔ تب آپ نے دعوت قبول کی۔ معلوم ہوا کہ بغیر دعوت کرنے والے کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ ایک آدمی کی، ایک عالم کی دعوت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 10-20 طفیلی ہوتے ہیں۔ وہ ایک عالم کسی جگہ جا رہے تھے، ان کی دعوت تھی، ایک صاحب نے کہا جی مجھے ساتھ لے چلیے۔ میں نے کہا بھائی اس نے بلایا ایک آدمی کو یار، میں کیسے ساتھ؟ میں نے کہا جی آپ کہہ دیجیے گا یہ طفیلی ہے میرا۔ اچھا بھائی چلو، تھوڑا سا آگے چلے تو ایک اور آدمی نے کہا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا فلاں نے دعوت کی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ اللہ کے بندے ایک آدمی پہلے میرے ساتھ لگا ہوا ہے، آخر یہ بھی تو ساتھ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اس نے تو کہہ دیا کہ کہہ دیجیے گا میں طفیلی ہے تو میں کہہ دوں گا۔ اس نے کہا آپ میرے لیے کہہ دیجیے گا یہ طفیلی ہے۔ اچھا بھائی چلو، تھوڑا سا آگے چلے تو ایک اور آدمی مل گیا۔ اس نے کہا فوجیں کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہا بھی فلاں نے دعوت کی ہے اس کے یہاں جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ انہوں نے کہا بھی میں نہیں لے جاتا، اس لیے کہ ایک آدمی کی دعوت تھی، ایک آدمی طفیلی بن کے ساتھ ہو گیا، ایک طفیلی بن کے ساتھ ہو گیا، میں کیسے ساتھ لے؟ اس نے کہا جا کس کے پاس گئے ہیں؟ اب فلاں کے بعد کہ وہ مجھے جانتا ہے، آپ کو کچھ بھی کہنا نہیں پڑے گا، بس وہ مجھے جانتا ہے۔ وہاں جب پہنچے اس نے بیچارے نے ایک آدمی کا انتظام کیا تھا، یہاں 3 آدمی اور ساتھ ہو لیے۔ تو اس نے پہلے وہ طفیلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ طفیلی ہیں۔ کہ اچھا پھر یہ کون ہے؟ کہ یہ طفیلی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ حرام خور کون ہے؟ وہ ایک دم بولا میں نے کہا نہیں تھا مجھے جانتے ہیں وہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کی دعوت ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ایک حاشیہ بردار، کوئی بے شمار، کوئی جوتے اٹھانے والا ہے، کوئی عصب سنبھالنے والا ہے، کوئی جناب ٹانگیں دبانے کے لیے ہے، کوئی مالش کرنے کے لیے ہے۔ ایک فوج ظفر موج ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ تہذیب الاخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے اخلاق اتنے مہذب ہو جائیں، ان میں اتنا اعتدال آ جائے کہ نہ افراط نہ تفریط۔
یہ ہے تہذیب الاخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں اور ان کی تکمیل کروں۔ لأتمم، اس لیے اس امت کے ذمے یہ لگایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ، آپ کی ذات سراپا اخلاق، آپ پیکر اخلاق، آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھو، ایک ایک عمل کو، آپ کے عبادات کا اسوہ، آپ کے معاملات کا اسوہ، آپ کی معاشرت کا اسوہ، آپ کے اخلاق کا اسوہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، یہ تمام چیزیں کیونکہ انسان کی فطری ہیں، طبعی ہیں، خلقی ہیں، ان میں اعتدال پیدا کرنا ضروری ہے، ان میں بے اعتدالی ہو جاتی ہے فطرتاً۔ سوچ، نظر، سماعت، گویائی، ہاتھ پیر، تمام اعضاء کے اندر بے اعتدالی فطرتاً ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی مہذب کو تلاش کرو، کسی مہذب کو تلاش کرو جو تہذیب کرے، جو کاٹ تراش کرے، اور اس کی کاٹ تراش کو نعمت سمجھو۔ اگر وہ کسی بات کے اوپر روکے، ڈانٹے، تو اس کی ڈانٹ کو برا مت سمجھو، اس کے روکنے کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ تہذیب کے لیے مالی جب تک کاٹے گا نہیں اس وقت تک باڑ مہذب نہیں ہوگی، کانٹے نکل آئیں گے۔ اسی طرح نفس انسانی جب تک اللہ کے نبی کی تعلیمات کا پیکر کوئی مربی جب تک ہماری تربیت نہیں کرے گا، ہمیں سکھائے گا نہیں، روک ٹوک نہیں کرے گا، ہماری سوچ پر، ہمارے دیکھنے پر، ہمارے سننے پر، ہمارے بولنے پر، ہمارے چلنے پر، کھانے پینے پر، حتیٰ کہ ہگنے موتنے پر، ہمارے معاملات پر، ہماری معاشرت پر جب تک وہ پابندیاں نہیں لگائے گا، قدغن نہیں لگائے گا، روک ٹوک نہیں کرے گا، ہماری تہذیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ مہذب تلاش کرو، کوئی مہذب تلاش کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مربی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر دو کہ اپنی رائے کو رائی کے برابر بھی دخل نہ دو۔ اور اس کی مثال دیتے تھے کل میت فی ید الغسال، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، میت کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ جدھر کو مرضی موڑ دے توڑ دے، اس طرح اپنے آپ کو مربی کے حوالے کر دو، جس بات کو وہ کہے کر لو، جسے وہ منع کرے نہ کرو۔ اس لیے کہ مربی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور آپ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جو نائب اور خلیفہ ہے
اس کا حکم اصل کا حکم ہے. اس لیے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست حکم ہے. جب تک اپنے آپ کو اس طرح اس کے حوالے نہیں کرو گے، کل میت فی ید الغسال، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت تک تربیت اور اصلاح نہیں ہو سکتی. تربیت اور اصلاح ضروری ہے، اور یہ تربیت اور اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ آدمی کوئی بات کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے سیکھ لے. اس طرح نہیں ہوتی. اس کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین. کوئی ایک اللہ والا تلاش کرو، ڈھونڈو، ڈھونڈنے سے ملے گا. اس کی علامات بتا دی گئی، ڈھونڈنے سے ملے گا. کوئی ایک اللہ والا تلاش کرو. ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے روم گئے تجارتی قافلہ لے کر. ہرقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے خط لکھا تھا. اس نے ابو سفیان کو بلا لیا، کہا تمہارے علاقے سے ایک خط آیا ہے، تم مکے کے رہنے والے ہو، مکے سے میرے پاس ایک خط آیا ہے، میں اس شخص کے بارے میں تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. یہاں بیٹھ جاؤ. اور ابو سفیان کے ساتھ جتنے تاجر تھے ان سب سے کہا تم ان کے پیچھے بیٹھ جاؤ. یہ اگر جھوٹ بولیں تو تم فوراً بتا دینا کہ یہ بات غلط ہے. اب ابو سفیان سے سوالات کیے. یہ بتاؤ ان کے پاس آنے والے لوگ فقراء اور درویش اور طلبہ زیادہ ہیں یا عمرا زیادہ ہیں؟ اس نے کہا فقراء اور درویش زیادہ ہیں. ابو سفیان کے اس جواب پر ہرقل کہتا ہے یہ نبی کی نبوت کی علامت ہے. اس لیے کہ نبی کے گرد فقراء اور درویشوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، عمرا بہت کم ہوتے ہیں، اکا دکا کوئی. جس کے گرد عمرا کا طبقہ زیادہ ہو، جس کے گرد عمرا کا طبقہ زیادہ ہو، وہ آدمی کامل نہیں. یہ بتاؤ اس پر ایمان لانے کے بعد کوئی شک اور تردد کی بنا پر ایمان چھوڑ کر بھاگا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، آج تک ایسا نہیں ہے. اس نے کہا ابو سفیان اگر یہ بات صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے ایمان، وہ ایسی چیز ہے کہ اذا تخالط بشاشتہ القلوب، جب اس کی بشاشت انسان کے دل میں گھس جاتی ہے پھر انسان واپس نہیں لوٹ سکتا. اس قسم کے سوالات تو بھائی میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے صادقین پیدا کیے ہیں، ان کی علامتیں بتائی ہیں، ان کی علامتیں بتائی ہیں. ان علامتوں کو تلاش کرو، صادقین کو تلاش کرو اور ان سے اپنا صحیح تعلق قائم کرو، اور ایسا صحیح کہ پھر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اور اپنی رائے کو رائے کے برابر بھی اس کے اندر دخل نہ دو. جب اس طرح آدمی اپنے آپ کو حوالے کرے گا اور اس طرح عمل کرے گا، اسے اتباع کہتے ہیں. اطاعت کے معنی ہے خوش دلی سے پیروی کرنا، اور اتباع کے معنی ہے آنکھ بند کر کے پیروی کرنا. اتباع کے معنی آنکھ بند کر کے پیروی کرنا.
اور اللہ کے نبی کے اتباع کا حکم دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اس لیے کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اس کے اتباع کی کوشش کیجیے، اس کے ساتھ تعلق قائم کیجیے۔ اور میں یہ بات بارہا عرض کر چکا، کوئی بھی مربی ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم ان کے مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں اور انہیں ہمارے سارے حالات کا علم ہو جائے، اگر بالفرض کشف ہو بھی جائے تو اپنے کشف کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اپنے کشف پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے نا؟ اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی کشف ہو اس پر عمل جائز ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں کوئی کشف ہو اس پر عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی مربی کو تلاش کرو اور اس سے تعلق قائم کرو تو اس کا طریقہ پھر چار ہے، چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد۔ سب سے پہلے اپنے حالات کی خود اطلاع کرو، اپنے حالات بتاؤ، نماز کی پابندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، معاملات کا کیا حال ہے، معاملات کے اندر ایک ایک معاملے کا جائزہ، ایک ایک معاملے کا جائزہ لیتے، معاملات کے اندر کیا حالات ہیں، دین کا اتباع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، معاشرت کا کیا حال ہے، اخلاقیات کا کیا حال ہے، غصے کا کیا حال ہے، شہوت کا کیا حال ہے، ریا کا کیا حال ہے، حسد کا کیا حال ہے، تکبر کا کیا حال ہے۔ اپنے حالات خود بتاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ اس کی تربیت، اس کی تہذیب کریں۔ اگر کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگا دی، بولنا منع ہے، کسی سے تم بات نہیں کرو گے، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا، تربیت کا تقاضا۔ 50 دن گزر گئے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب پر پابندی لگا دی، بولنے کی اجازت نہیں۔ خواجہ صاحب شاعر تھے، شاعر شعر کہے تو اس کے پیٹ میں درد ذیل ہوتا ہے، وہ جب تک سنا نہ لے اسے چین نہیں آتا۔ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا، میری پھوپھی بیمار تھی، والد صاحب 3 دن تک ان کی تیمارداری کرتے رہے، سبق نہیں پڑھایا۔ 3 دن کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی، والد صاحب نے بہنوئی سے کہا، مظہر علی خان نام تھا بہنوئی کا، والد صاحب نے ان سے کہا کہ میں ذرا جا کے مطالعہ کر لوں، صبح سبق پڑھا دوں، اب تو طبیعت آپا کی ٹھیک ہے۔ نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ 12 بجے اٹھ کے والد صاحب آئے، آ کے تھوڑا سا مطالعہ کیا، 3 راتوں کے 3 دن کے جاگے ہوئے تھے، مطالعہ بھی نہ ہو سکا، تھوڑا سا مطالعہ کیا اور اس کے بعد سو گئے۔ 2 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا زور سے، گھبرا کے آنکھ کھلی، کون؟ کہا مظہر علی خان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دم ذہن میں یہ بات آئی کہ بس وہ سنبھالا لیا ہے، اور میں یہ سمجھا کہ صحت ہو گئی، بس اس کا مطلب انتقال ہو گیا۔ اٹھے، دروازہ کھولا تو وہ ہنس رہے، بھائی انتقال کی خبر لے کر آئے اور ہنس رہے۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا تم تو گھبرا گئے، کچھ بھی نہیں، اصل میں ایک شعر موضوع ہوا تھا، میں نے کہا کس کو سناؤں، تو میں نے کہا چلو جمیل کو سناتا ہوں۔ شاعر کے شعر میں، شعر کہنے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ حضرت احمد اللہ علیہ نے پابندی لگا دی، خبردار بولو گے نہیں۔ 40 دن یہ پابندی لگی رہی،
کیا قیامت گزری ہوگی خواجہ صاحب پر، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن مربی کو حق حاصل ہے، وہ جس چیز پر چاہے پابندی لگا دے. اگر ہمیں اپنی اصلاح مقصود ہے تو ہمیں اس پابندی کو نبھانا پڑے گا. نبھائیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں نبھائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اطلاع و اتباع. نمبر 3 اعتقاد. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری تربیت اور اصلاح کے لیے ان سے بہتر کوئی اور آدمی مجھے نہیں مل سکتا. یہ عقیدہ نہیں کہ کوئی اور آدمی ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں مل سکتا. نمبر 4 انقیاد، پابندی کے ساتھ. پابندی. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد المحدثین، استاد العلماء، مولانا یعقوب صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. ان کے بعد ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت پابندی نہیں ہوتی، بس معمولات شروع کرتا ہوں پھر چھوٹ جاتی ہیں، تہجد شروع کرتا ہوں چھوٹ جاتا ہے، ذکر شروع کرتا ہوں چھوٹ جاتا ہے. کوئی علاج بتائیے. فرمایا اسی پر پابندی کر لو کہ پابندی نہیں ہوتی. بالکل نہ چھوڑنا. جب ہو گیا جب کر لیا، جب نہ ہوا نہ کیا. اسی پر پابندی کر لو. نیت یہ کرو کہ پابندی کروں گا، انشاءاللہ خود ہی پابندی نصیب ہو جائے گی. یہ کام مربی کا ہے، یہ کام مربی کا ہے. اس کے لیے کسی مربی کو تلاش کر کے اس سے تعلق قائم کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا. پھر جا کے کہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کیا بتائیں دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ تو بیان کا نہیں تھا، اس لیے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان سے منع کیا ہوا ہے، اور لیکن کیونکہ کافی وقت گزر گیا اس کے لیے خیال ہوا کہ چلو تھوڑا بہت کچھ عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ماشاء اللہ. کرام